اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نظم کی صورت میں سرکار غوث اعظم پیر ماں پیر جہاں غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پیش کردہ مدح و ثنا کو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب سید المحبوبین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 یکم و بیش 2,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ ان تمام نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ رحمت عالم جان کائنات ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ تمام ایمان والوں کا مسلم عقیدہ ہے اور یہ قرآن مجید اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ گڑھے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات کے بعد اب وہ کام جو نبیوں اور رسولوں نے کیا کہ لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتائیں، صراط مستقیم پر چلائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بتائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلائیں، اللہ تعالیٰ کی قربیت کا ذریعہ بتائیں، وہ کام جو نبیوں اور رسولوں نے کیا اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے اپنے محبوب بندوں سے لے رہا ہے۔ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، رہبری کے لیے، اچھا راستہ دکھانے کے لیے اب دنیا کے اندر اللہ والوں کی جماعت آئے گی اور آ رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ عام بندوں سے الگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوبیت کا تاج عطا فرماتا ہے، ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے تو پروردگار عالم اپنے حکم سے اس بندے کو سب سے پہلے یہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو عام مسلمانوں میں سے اس مسلمان کو میرے محبوب مدینے کے تاجدار کے پاس لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان تمام عام انسانوں میں سے، عام مسلمانوں میں سے جس کا انتخاب فرماتا ہے ولایت کے لیے، اسے فرشتے مدینہ شریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے رب کے فرشتوں، اس بندہ کو میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے جاؤ تاکہ میرا بیٹا عبدالقادر دیکھے، جانچے کہ ولی ہونے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، ولایت کا تاج اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ جب حضور سرور کائنات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے اس بندے کو مدینہ طیبہ سے بغداد معلیٰ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر حضور سرور کائنات مفخر موجودات کے حکم سے بغداد والے پیروں کے پیر، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ ولایت کے تاج کے لائق ہے یا نہیں ہے۔
جب اسے اس کی اہلیت دیکھتے ہیں، جب اسے ولایت کے لائق پاتے ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر ولایت محمدی میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور اسے دفتر ولایت محمدی میں نام لکھ کر ولایت کا تاج اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات نے غوث اعظم کو جب بھی پکارا تو فرمایا کہ میرا بیٹا ہے عبدالقادر۔ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے پردہ کرنے کے 460 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ 470 ہجری میں حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 460 سال کے بعد غوث اعظم جب حضور دنیا سے چلے گئے، رخصت فرمائے، پردہ فرمائے، اس کے 460 سال کے بعد حضور غوث اعظم کی جیلان میں پیدائش ہوئی۔ جس رات میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات میں اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صحابہ کے ساتھ میں، بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ میں حضور غوث اعظم کے گھر میں تشریف لائے اور تشریف لا کر حضور پاک نبی ختم معاب نے حضور غوث اعظم کے والد گرامی سے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ تعالی ابنا صالحا وہوا ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی سیکون له شان عالی بین الاولیاء کشانی بین الانبیاء والرسول۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا غوث اعظم کے ابا کو، اب آپ یہ جانیے کہ حضور پاک جب تشریف لائے تو یہ خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ عالم مشاہدہ میں غوث اعظم کے والد نے حضور پاک کو دیکھا کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ اس سے عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں جیسے کل زندہ تھے۔ حضور زندہ ہیں، اس لیے تو اللہ والے حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ بعض مسلمان وہ ہیں جو خواب میں حضور کا دیدار فرماتے ہیں، لیکن بعض اولیاء حضور پاک کو سرور کائنات کو جگتے ہوئے عالم مشاہدہ میں عالم بیداری میں حضور پاک کا دیدار فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ تمام ولیوں کے درمیان اس کی شان ایسی بلند ہوگی جیسے میری شان تمام رسولوں اور نبیوں کے درمیان بلند و بالا ہے۔ حضور سرور کائنات نے غوث اعظم کی شان کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔ غوث اعظم تمام ولیوں کے اندر بھی مثال ہے۔ غوث اعظم کی طرح اللہ نے نہ کوئی ولی بنایا ہے، نہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ولی بنائے گا۔ دو ولی بہت مشہور ہیں جو غوث اعظم کے زمانے میں موجود تھے اور بار بار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک ہیں شیخ ابو بکر حریمی اور ایک ہیں شیخ ابو عمرو عثمان شریفینی۔ یہ دونوں بزرگ غوث اعظم کی بارگاہ میں بار بار جاتے، دیدار کرتے، واپس آتے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کا دیدار کیا اور غوث اعظم کی بارگاہ سے باہر خانقاہ میں آنگن میں وہ دونوں تشریف لائے اور ایک زبان میں پکار کر کہا، دونوں نے قسم کھائی، واللہ ما اظہر اللہ ولا یظہر الی الوجود مثل الشیخ محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اللہ کی قسم، اللہ نے نہ ایسا ولی پیدا فرمایا ہے نہ ایسا ولی قیامت تک پیدا فرمائے گا جیسے کہ شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ غوث اعظم کو اللہ نے کیسے بزرگی عطا فرمائی ہے کہ دو ولی جو بار بار دیکھا کرتے تھے، دیکھ کر دونوں نے ایک زبان میں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ایسا ولی نہ دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک ایسا ولی دنیا میں آنے والا ہے۔ انہی دونوں ولیوں کے قول کو فرمان کو اعلیٰ حضرت نے اپنے دو مصرے میں یوں پیش فرمایا ہے، با قسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، با قسم کہتے ہیں شاہان مانے ہوتے بادشاہ، شریفین ایک جگہ ہے، حریم ایک جگہ ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم کھا کر شریفین اور حریم کے بادشاہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی ولی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ایسا ولی بننے والا ہے۔ با قسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ بنی ہو کوئی ہمتا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرح اللہ نے دنیا میں کوئی ولی بھیجا ہی نہیں ہے۔ جو خوبیاں غوث اعظم کے اندر ہے کسی ولی کے اندر ایسی خوبیاں نہیں پائی گئی ہیں۔
قیامت تک جو بھی ولی ایمان والوں میں بنایا جائے گا وہ بغداد والے پیر کی بارگاہ سے ہی بنایا جائے گا۔ یہ ایسی پوسٹ ہے، یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسا منصب ہے کہ کسی ولی کو نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عطا ہوا ہے، نہ غوث اعظم کے بعد قیامت تک کسی ولی کو ایسا پوسٹ، ایسا منصب عطا ہونے والا ہے کہ جو بھی ولی بنے گا اس کی جانچ غوث اعظم فرمائیں گے۔ جس کو بھی ولایت کا تاج پہنایا جائے گا غوث اعظم کے جانچ اور پرکھ کے بعد ہی انہیں ولایت کا تاج پہنایا جائے گا۔ غوث اعظم کی طرح ولی نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے غوث اعظم کی مثال کسی ولی سے نہیں دینی چاہیے کہ فلاں جگہ کے ولی غوث اعظم کی طرح ہیں، فلاں ولی جو ہے غوث پاک کی طرح ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ غوث اعظم فلاں ولی کی طرح ہیں، یہ طرح اور مثال دینا بھی منع ہے۔ اور غوث اعظم خود ہی فرماتے ہیں، اسے صاحب بہجت الاسرار نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، جب غوث اعظم مثال فرمانے والے تھے تو غوث اعظم نے اپنے تمام خلفاء کو اپنے بچوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان میں ارشاد فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوث اعظم نے 4 نکاح فرمایا، غوث اعظم نے 4 شادیاں کی اور 4 شادیوں سے 49 اولاد ہوئی، 27 لڑکے پیدا ہوئے اور 22 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ آج پوری دنیا کے اندر سادات کا جلوہ موجود ہے، پوری دنیا کے اندر سیدوں کی جماعت ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں جہاں سید نہ ہو، کوئی ایسا ملک بلکہ بڑا شہر نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول سرور کائنات کی اولاد نہ ہو، سید نہ ہو، اہل بیت اطہار کے افراد نہ ہوں، غوث اعظم کی اولاد نہ ہوں۔ حضور غوث اعظم کو 27 لڑکے پیدا ہوئے، ان تمام لڑکوں میں سیف الدین سیدنا عبد الوہاب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ہیں۔ غوث اعظم کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد ممبئی کے اندر موجود ہیں، گونڈی میں تقریباً 7 سال تشریف لاتے ہیں۔ جس دن ادریس بھائی کے بیٹے کا نکاح تھا اسی دن ہمارے محلے میں نانجی فیلڈ روڈ پر سنجے نگر کے سامنے جو ہے تشریف لائے تھے۔ غوث اعظم کے بڑے شہزادے حضرت سیف الدین عبد الوہاب گیلانی کی نسل پاک سے ان کی اولاد میں سے وہ شہزادہ، ان کا بھی نام سید عبد القادر جیلانی ہیں، وہ ممبئی کے اندر رہتے ہیں۔ شالیمار ہوٹل کے سامنے جو پارسی گلی ہے اسی میں ان کی فلیٹ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بغداد شریف سے گاہے بگاہے کچھ ایسا موقع ہوتا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو بغداد چھوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب وہ ہلاکو خان نے بغداد شریف پہ حملہ کیا اور پھر اس کے بیٹے نے حملہ کیا، دریائے دجلہ خون سے لبالب ہو کر کے بہتا تھا، اتنے مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ ہونے سے پہلے، یہ سب جنگ ہونے کے پہلے اپنی اولاد کو آگاہ فرما دیا کرتے تھے کہ اب یہ کٹنے کا، گردن کٹانے کا وقت ہے، تم بغداد سے اللہ کی زمین پہ کہیں بھی چلے جاؤ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ معمہ ہے، یہ حکمت ہے، اور اسلام جو ہے یہ خون مانگتا ہے۔ 100 سال میں، 50 سال میں یا 200 سال میں اسلام کی آبیاری خون سے ہوتی ہے، مسلمانوں کا خون دیا جاتا ہے کہ اسلام ہرا بھرا ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم ٹی ویاں دیکھتے بیٹھے ہیں، دن رات ٹی وی دیکھیں، موبائل پہ فلم دیکھیں، پکچر دیکھیں، سیریل دیکھیں، ماں اور بہنیں گانا دیکھیں، اور بس کہہ دیا تو خاندانی مسلمان ہیں، گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، ہمارے دادا پردادا پوروں سے مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اصل اسلام کیا ہے وہ ہم نے آپ نے جانا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمارا جو مقصد حیات ہے، ہمارے جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ اللہ نے دوسرے کاموں کے لیے۔ دوسرا کام تو ایک ذریعہ ہے، اگر کمائیں گے نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ جب کھانا نہیں کھائیں گے تو طاقت نہیں رہے گی تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ روزہ کیسے رکھیں گے؟ رات بھر تلاوت کیسے کریں گے؟ فجر میں کیسے جگیں گے؟ تو یہ سارے جو طریقے ہیں نماز اور عبادت کے علاوہ یہ ذریعہ ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا اس کے لیے ذریعہ ہے، کمانا، پیسہ حاصل کرنا، مکان بنانا، آرام سے رہنا، عبادت کے ذرائع ہیں۔
لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد کے اندر کون کتنا کامل ہے، کون کتنا پورا اترا ہوا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اگر ہم لکھتے کتاب میں ہم کہتے یا کوئی دوسرا مولانا کہتا تو ہو سکتا تھا کہ یار مولانا غلط لکھ دیے ہوں گے، لیکن قرآن میں ایک بات تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کا زیر و زبر بھی غلط نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد لکھ دیا، اعلان فرما دیا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، عبادت کرنا ہے، صرف عبادت کرنا ہے، اور باقی جو بھی کام ہے یہ ذریعہ ہے عبادت کے لیے۔ کمائیں گے تو طاقت ہوگی وغیرہ، کھائیں گے تو طاقت ہوگی۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، جب جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے اگر اس سے مقصد ادا نہ ہو تو اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے جو سامان بنایا جائے اگر اس سے وہ مقصد پورا نہ ہو تو اسے لوگ گھر میں نہیں رکھتے ہیں، کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ پنکھا ہوا کے لیے اگر فرض کیجیے اگر یہ پنکھا بند ہو جائے تو پنکھا بند ہونے کے بعد پہلے مستری کو بلائیں گے، کوئی تار ڈھیلا ہو گیا ہے تو چالو کر دیجیے، اگر چالو نہ ہو تو یہ پنکھا یہاں پہ ٹنگا نہیں رہے گا۔ اے سی ہوا دینے کے لیے، ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ چلے نہیں، ٹھنڈک نہ دے تو اس کو یہاں لٹکا کر کے شو میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ اسے اتار دیا جائے گا۔ اگر ٹھیک ہو جائے تو وہاں رکھا جائے گا، نہیں تو اس کو بھی کوڑے دان میں یا کوڑے کے بھاؤ میں یا ایسے ہی بھیج دیا جائے گا، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں، چونکہ اس کی پیدائش اس لیے ہوئی ہے تاکہ یہ ٹھنڈک دے۔ اگر یہ ٹھنڈک نہ دے تو اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو کوئی اس کو رکھے گا نہیں، پنکھا ہوا نہ دے تو کوئی ٹانگ کے رکھے گا نہیں، بلب میں روشنی نہ رہے تو کوئی اس کو ٹانگ کے نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو یوں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی پیدائش اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ جب بندہ مقصد حیات زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ مارے جاتے ہیں، ایسے ہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ خون بہا جن کا خون بہتا ہے یہ بہت مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے زیادہ دن کی دنیا نہیں ہے، کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 125 سال زندہ رہتا ہے، بڑی لمبی عمر 150 سال، ویسے اس زمانے میں کوئی 150 سال والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، 100 کے اندر ہی نپٹ جاتے ہیں، 70-80 میں ہی اکثر لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بلکہ 50 60 65 70 کے درمیان ہی لوگوں کی موتیں زیادہ واقع ہو رہی ہیں۔ تو اصل دنیا یہ نہیں ہے، یہاں آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے آرام کی جگہ آخرت میں بنایا ہے، جنت میں بنایا ہے، اور جنت میں وہ اتنی جگہیں ہیں، اتنی آرام کی جگہ ہے کہ انسان دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا دماغ خالی دنیا کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی آرام ہو سکتا ہے، یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی پی سکتے ہیں، اس کو بھی آرام ہے، لیکن دنیا میں جو آرام ہے اتنا ہی ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن جنت میں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے آرام کی جگہ بنائی ہے انسان اسے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ پھل کھاتے ہیں تو آم میں آم کا مزہ آتا ہے، سیب میں سیب کا مزہ آتا ہے، لیکن جنت کے پھلوں میں جب ایک بار اسے کاٹیں گے تو ایک مزہ آئے گا، دوبارہ اسے لقمہ کھائیں گے دوسرا مزہ آئے گا، تیسری بار اسے کھائیں گے تیسرا مزہ آئے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا پھل نہیں ہے کہ جتنی بار اسے کاٹو، جتنی بار منہ میں رکھو اتنا الگ الگ مزہ آئے، الگ الگ ٹیسٹ آئے، اور دنیا سے کئی گنا، لاکھوں کروڑوں گنا جنت کے اندر ایک ایک مسلمان کو جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی جگہ دی جائے گی۔ آخری میں جانے والے مسلمان کو دنیا میں جتنی بڑی جگہ ہے اس سے ڈبل جگہ دی جائے گی جنت کے اندر۔ یعنی دنیا میں امریکہ بھی ہے، لندن بھی ہے، اور پیرس بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، جو سب سے آخری میں جائے گا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، جو سب سے لاسٹ میں گرتا ہوا، کٹتا ہوا، پل صراط میں چرتا ہوا جب جائے گا جنت میں تو اسے دنیا میں 1-2 فلیٹ کے برابر نہیں جگہ ملے گی، یا ایک بمبئی برابر نہیں، بلکہ جتنی بڑی دنیا ہے اس سے ڈبل جگہ ایک مسلمان کو جو آخری میں جائے گا اسے دی جائے گی، اور جو اس سے پہلے جائے گا اس سے بڑی جنت ملے گی، جو اور پہلے اس سے اور بڑی۔ تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہے، جنت میں کتنا آرام ہے، جنت میں کتنا آسائش ہے، لیکن ہم نے ساری توجہ صرف دنیا میں لگا دیا ہے، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے، ساری آپ نے دنیا کو سب کچھ آپ نے سمجھ لیا ہے، لیکن کب آنکھیں بند ہو جاتی ہے اس کا پتہ ہمیں
ہمیں بھی نہیں ہے، کب موت آ جائے گی اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ ساری توجہ، ساری محنت آخرت کے لیے لگائیے۔ اس لیے تو اولیاء اللہ جو ہے رات بھر جگتے تھے، کیا وہ ہم سے کم عقل تھے معاذ اللہ؟ کیا ان کو ہوش نہیں تھا؟ ان کو کیا ضرورت تھی کہ ٹھنڈی کے مہینے میں گرم بستر چھوڑ کر وہ وضو کریں اور رات بھر قرآن کی تلاوت کریں، 1000 مرتبہ 1000 رکعت نماز پڑھیں؟ وہ ہوشیار تھے، وہ جانتے تھے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ آج نہ کل ختم ہونا ہے، موت آ جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد والی زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جسے ایمان پہ موت آ گئی، اللہ نے جنت میں ڈال دیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا اور دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ قیامت میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ قیامت میں جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ایک جانور کی شکل میں، میڈھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے لائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو آگ میں جلے گا وہ جلتا ہی رہے گا، جو جہنم میں رہے گا وہ جہنم میں جلے گا، جو جنت میں ایمان والے جائیں گے جنت میں ہی رہیں گے، وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ساری توجہ مرنے کے بعد کی زندگی پر لگائیے۔ تو غوث اعظم اپنی اولاد کو بھیج دیا کرتے تھے اور گاہے بگاہے اللہ والے وہاں سے پوچھ کرتے تھے۔ تو بغداد کی سرزمین سے سید احمد قادری مجمع البرکات، گوا کے پاس میں ایک شہر ہے جس کا نام کنکولی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اسٹیشن بھی ہے، وہاں سے قریب میں ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام مسورہ شریف ہے، جو دریا کے کنارے ہے، سمندر کے کنارے ہے۔ میں 2 مرتبہ عرس میں وہاں گیا۔ بغداد والے پیر کے شہزادے بغداد شریف سے وہاں آئے، بحر عرب کے پاس میں وہ گاؤں ہے جس کا نام مسورہ شریف، کنکولی اسٹیشن کے پاس میں ہے۔ غوث الاعظم کی اولاد کا وہ گاؤں ہے، صرف غوث اعظم کی اولاد ہی اس بستی میں ہے، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ مزدوری ہے، وہ بستی صرف غوث اعظم کی اولاد کی ہے، سمندر کے کنارے واقع ہے۔ 2 سال سے عرس میں جا رہا ہوں، انہی کی نسل پاک میں سے بمبئی میں وہ سید آل رسول عبد القادر جیلانی موجود ہیں، 37 سال کی عمر ہے، بڑے بافیض اللہ کے محبوب بندے ہیں، اتنی کم عمر میں روحانیت والے ہیں، اتنی کم عمر میں کرامت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میں نے بہت سارے پیروں کو دیکھا، بہت سارے پیروں کے ساتھ سفر کیا، 5-5 سال رہا، 7-7 سال رہا، اور ان کے ساتھ ہی میرے پروگرام ہوتے ہیں۔ کل کا جو پروگرام آسے گاؤں میں ہے، اس کے بعد میں اکولا میں، امراوتی میں ہے، ناگپور میں ہے، اس کے بعد بھی بنگال میں، کلکتہ میں 11 تاریخ کو ہے، 12 اور نومبر کو ہے، انہی کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہے۔ تو بڑے روحانیت والے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، اللہ والوں کی میت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی رگوں میں غوث اعظم کا خون رواں دواں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قریب رہنے والے ہیں۔ غوث اعظم کو اللہ نے تمام ولیوں سے بے مثال بنایا ہے۔ غوث پاک نے اپنی اولاد سے ارشاد فرمایا، بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض لا تقیسونی بعہد ولا تقیسوا علی عہدا۔ یہ غوث اعظم کے جملے ہیں۔ غوث اعظم عربی بولا کرتے تھے، میں نے انہی کے بولے ہوئے جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنی اولاد سے فرمایا، جبکہ آپ کی اولاد بھی کم نہیں ہے، غوث اعظم کی اولاد کوئی کتب ہے، کوئی اولاد، کوئی جو ہے ابدال ہے، کوئی غوث زمانہ ہے، ان کو اور اپنے خلفاء کو جو بڑے بڑے ولی تھے ان سے فرمایا، اے لوگو تم میں اور مجھ میں اور ساری دنیا کی مخلوق میں اتنا فرق ہے، اتنی دوری ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری طرح ہوں، بینی و بینکم و بین الخلق کلہم، تم میں اور مجھ میں اور ساری مخلوق میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ تم مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو کہ کوئی عبدالقادر کی طرح ہے یا عبدالقادر کسی کی طرح ہے۔ غوث اعظم کو اللہ نے بہت بے مثال بنایا ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات کرے موجودات کے زمانے سے صحابہ کرام بھی ولی ہیں، بھائی صحابہ کرام بھی ولی ہیں جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے بیداری میں اس حیات میں حضور کو دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے، ایمان پہ ہی موت ہوئی، وہ صحابی ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابی بھی ولی ہوتے ہیں، مگر حضور کے صحابی کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی ولی ایسے نہیں ہوئے سوائے غوث اعظم کے جو اعلان فرما دیں کہ قدمی ہاذہی
علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کسی ولی نے ایسا اعلان نہیں کیا ہے، کسی ولی میں ایسی ہمت نہیں ہے سوائے غوث اعظم کے کہ غوث اعظم نے اعلان فرمایا قدمی ھذہ علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ بھی اولیاء تھے، صحابی بھی ولی ہیں، اور آج تک غوث اعظم تک اور قیامت تک کوئی ولی ایسے نہیں ہوں گے جو اعلان کریں گے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے سوائے غوث اعظم کے۔ غوث اعظم کو اللہ نے ہمت والا بنایا، غوث اعظم کو اللہ نے ایسا اولو العزم ولی بنایا کہ غوث اعظم عالم ارواح میں جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، تمام انسانوں کی روحیں تھی، تو پہلی صف میں نبیوں کی روحیں، دوسری میں ولیوں کی روحیں، تیسری لائن میں عام مسلمانوں کی عام لوگوں کی روحیں قطار قطار رکھی گئی۔ تو ایسے وقت میں غوث اعظم کی روح ولیوں کی صف سے اڑ کر کے نبیوں کی صف میں آ جاتی، فرشتے وہاں سے اٹھاتے ولیوں کی صف میں لے آتے، پھر غوث اعظم کی روح پرواز کرتی اور ولیوں کی صف سے اڑ کر کے، چونکہ ہمت والے ولی ہیں، اللہ نے اولو العزم ولی بنایا غوث اعظم کو، پھر ان کی روح پرواز کرتی اور ولی کی صف سے نکل کر نبی کی صف میں آ جاتی۔ تو دو مرتبہ کارکنان قضا و قدر فرشتوں نے وہاں سے ہٹایا اور ولیوں کی صف میں لایا۔ تیسری مرتبہ حضور کی بارگاہ فرشتوں نے عرض کیا حضور آپ کا بیٹا عبد القادر ولیوں کی صف سے پرواز کر کے نبیوں کی صف میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا سرور کائنات غوث پاک کی روح کے پاس گئے، مسکرایا، فرمایا بیٹا عبد القادر اللہ کے فیصلے سے تیری جگہ آج تیری جگہ یہاں نہیں ہے، نبیوں کی صف میں نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تیری جگہ آج ولیوں کی صف میں ہے۔ لیکن میرے بیٹے عبد القادر جب قیامت کا میدان ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر جب مجھے اللہ کھڑا کرے گا تو وہاں میرے بازو میں کوئی اور نہیں ہوگا، میرا بیٹا تو عبد القادر میرے ساتھ میں مقام محمود میں میرے بازو میں ہوگا۔ تو میرے غوث اعظم کی روح جو ہے خوشی خوشی نبیوں کی صف سے نکل کر ولیوں کی صف میں آ گئی۔ اب اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہمت کتنی اعلیٰ ہے غوث اعظم کی کہ اللہ نے ان کو ولی بنایا، لیکن آپ کی روح ولیوں کی صف میں رکتی نہیں تھی، نبی کی صف میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے ولی ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم پیر ماں پیر جہاں کی باتیں کہیں بھی ہوں، کیسی بھی بات ہو، اگر آپ کے دماغ میں آئے نہ آئے، مگر آپ کو سب سکھانا چاہیے کہ میرے آقا غوث اعظم کی بات سچی ہے۔ ہاں جب تک کہ کوئی واقعہ شریعت سے نہ ٹکرائے، جیسے کوئی یہ کہے کہ بھائی غوث اعظم پہ نماز فرض نہیں تھی، غوث اعظم پہ روزہ فرض نہیں تھا، تو یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے۔ ایسی بات اگر کوئی بیان کرے تو آپ مت مانیے۔ جو بھی واقعہ شریعت سے ٹکرائے، شریعت کے کسی امر سے، کسی حکم سے، شریعت کے کسی اصل سے، قانون سے، ضابطے سے ٹکرائے کوئی واقعہ، تو واقعہ مانا نہیں جائے گا۔ لیکن کیسا بھی کوئی واقعہ ہو، چاہے آپ کے دماغ میں آئے نہ آئے، اگر کوئی واقعہ بیان کرے کہ غوث اعظم نے سوئی کی نوک میں 1,00,000 ہاتھی کو ڈال دیا، تو آپ کے دماغ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ میرے غوث اعظم کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمایا ہے۔ تو ایسی کرامتیں، ایسی باتیں جو شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی بات ہو، چاہے عقل میں سمائے نہ سمائے، مگر غوث اعظم کی طرف منسوب ہو تو اسے مانیے۔ کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا، شروع میں ہی بہت الاسرار شریف میں ہے اور بہت معتبر کتاب ہے، اس کتاب کی روایت کو اعلیٰ حضرت نے حدیث کہا ہے، غوث اعظم کے واقعہ کو اعلیٰ حضرت نے حدیث کا نام دیا ہے۔ اسی کتاب کے اندر ہے کہ اے غلام، اے مسلمان، میری باتوں کا انکار مت کرنا، کیونکہ میری باتوں کا انکار کرنا دین کی ہلاکت کے لیے فوری زہر ہے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ تم میری بات کو، میرے کمال کا انکار کرو اور تمہاری موت اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عظمت کا، شان کا ایمان کرنے، انکار کرنا یہ دین اور ایمان کی ہلاکت کا باعث ہے، دین کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کی تبرک آ گیا ہے، سب لوگوں کی توجہ وہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی دیر سے آپ حضرات جو ہے منقبت خوانی اور نعت خوانی، اچھا بہت دیر سے نہیں ہے، حاجی اسلام صاحب کو 10 بجے کا اعلان کیے ہیں، اور ان کا جو وقت کا ضرور ہوتا ہے سب سے الگ ہی ہوتا ہے۔ حاجی اسلام صاحب کا جو وقت ہوتا ہے نا سب سے الگ ہوتا ہے۔ میری اہلیہ آتی کہتے کہ اگر صحیح ٹائم ہوتا تو ہم بھی چلتے میلاد میں،
لیکن حاجی صاحب جو ہے ہر سال لگتا ہے یہی ٹائم رہتا ہے. ہاں اب چونکہ یہ 12 بجے 11 بجے کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہے یا تو ایسے وقت میں کہیں کام سے واپس آتے ہیں تھکے رہتے ہیں. ادریس بھائی بھی کہیں سے لوٹ ہی رہے تھے, راستے میں ملاقات ہو گئی, کہیں دور دراز سے آ رہے تھے, آپ لوگ بھی کوئی کام چھوڑ کے آئے ہوں گے, تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے. اگر ظہر کے بعد پروگرام رہے تو زیادہ اچھا رہتا ہے, اور سب سے اچھا پروگرام تو رات میں رہتا ہے. رات میں جو نرمی ہوتی ہے, لطافت ہوتی ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. غوث اعظم کی محفل ہے, صبح ہو تو بھی بہتر ہے, شام میں ہو تو بھی بہتر ہے, دوپہر میں ہو تو بھی بہتر ہے, اور غوث اعظم کا ذکر تو ہر وقت بہتر ہی لگتا ہے. ہم نے بہت تقریریں کی ہیں دنیا میں, آج سے نہیں, آپ لوگ مجھے بہت زمانے سے جان رہے, ریاض بھائی لوگ, یا اکرم بھائی لوگ, یہ سب لوگ حاجی صاحب کو بہت پرانے ہمارے چاہنے والے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے عالم کو بھول جاتے ہیں. جب تک محلے میں امام ہے تب تک کہ چاہت رہتی ہے, جب تک کہ پہچان باقی رہتی ہے, جب تک کہ لوگ چاہتے بھی ہیں. امامت سے گئے تو چاہت ختم ہو جاتی ہے. مگر میں داد دوں گا آپ لوگوں کی, اور خاص طور سے آپ لوگوں میں حاجی اسلام صاحب کی. انہوں نے چاہت تو ایسی چاہت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک جنت میں جانے تک یہ برقرار رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج تک نہیں بھولے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ خالی ہے تو بتائیے, تبھی ہم دوسرا منانا کریں گے, آپ رہیں گے تو دوسرا نہیں کریں گے. تو مجھے تو کل رات میں ہی نکلنا تھا, ایک دن پہلے ہی. آج کل ٹکٹ کا مسئلہ بڑا ٹینشن میں ہے, یہ جو دیوالی کا چلتا ہے نا, بڑا گاڑی میں بہت بھیڑ رہتی ہے. تو میں بس کا ٹکٹ نکالا تھا, 5 بجے میری بس یہی راج محل سے تھی. لیکن اولاد غوث اعظم جو ہے بہت کرم فرمائے, ان کو پتا چلا کہ میں بس سے آ رہا ہوں, 7 گھنٹے کا راستہ جو ہے 12 گھنٹے میں طے کروں گا. ان کو خبر ملی رات میں, تو انہوں نے دورنتو سے CST سے رات میں 8 بجے ٹکٹ نکال دیا. اور میں انشاءاللہ تعالی, یہ مجھے لگتا ہے غوث اعظم کی محفل کی برکت ہے. مجھے جانا تھا بس سے, اگر نہیں رکتا تو رات میں نکل گیا ہوتا کیسے بھی. لیکن یہ محفل کی برکت ہے کہ اولاد غوث اعظم کو معلومات چلی کہ بس سے آ رہے ہیں, اور وہ پروگرام میں پہلے سے نکلے ہوئے ہیں وہ, تو انہوں نے خود ہی اپنی طبیعت سے, اپنی مرضی سے میرے لیے ٹکٹ نکال دیا. یہ غوث اعظم کا ہی کرم ہے, اس محفل کی برکت ہے. غوث اعظم کی محفل میں اتنی تاثیر, اتنی برکت ہے کہ آج اپنے گھر میں غوث اعظم کا چاہے 2 منٹ ذکر کرائیے, آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی اولاد سے بات چیت کیجئے, اور غوث اعظم کی کرامت بیان کیجئے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کے سامنے, تو اس کی بھی تاثیر آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. جہاں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے بلا دور ہوتی ہے, جہاں غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سے پریشانی دفع ہوتی ہے. لیکن فلسطین میں, غازہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر کام میں راز ہے, ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسلام گاہے بگاہے خون مانگتا ہے اب یاری کے لیے. جب امام حسین جیسے ذات کا خون بہایا گیا, ان کی اولاد کا خون بہا, اسلام ہرا بھرا ہوا, تو اسلام گاہے بگاہے خون مانگتا ہے, اور خون سے اسلام کو سینچا جاتا ہے. تو یہی سمجھ لیجیے کہ غازہ کے لوگوں کا خون اسلام مانگ رہا ہے, فلسطین کے لوگوں کا خون اسلام چاہ رہا ہے, اسی لیے وہاں کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. جب اسلام کمزور ہوتا ہے تو اسلام خون مانگتا ہے, اور جب خون مسلمانوں کا بہتا ہے تو اسلام میں پھر سے تازگی آ جاتی ہے, مسلمان میں پھر سے وہ مضبوطی آ جاتی ہے, ایمان میں قوتیں آ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں نہیں چنا, اللہ نے ہم کو پسند نہیں کیا, اللہ نے فلسطین والوں کو پسند فرمایا ہے, اللہ نے غازہ کے مسلمانوں کو چنا ہے. اور یاد رکھو یہ مرنا اللہ کی راہ میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہم جیسے کمزور دل اور کمزور ایمان والے سوچتے ہیں کہ یار اپن تو صحیح ہے, یار کھا رہے سو رہے بڑھیا, لائٹ بتی بجھا کے سو جاتے, اپن صحیح ہے. لیکن آپ صحیح نہیں ہے, وہ خون بہانے والے لوگ صحیح ہیں, جن کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے, جن کو 3 دن پر پانی پینے کو مل رہا ہے, وہ صحیح ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ چہیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ پیارے ہیں جو مارے جا رہے ہیں. آپ نہیں پیارے ہو, آپ نہیں محبوب, وہ محبوب ہیں, اس لیے وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ درجہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ اسے خراب سمجھ رہے ہیں نا کہ اپن تو جی رہے اچھا اسی میں, نہیں, وہ اچھے ہیں, وہ اللہ کو پیارے ہیں, وہ چہیتے ہیں. کہ امام حسین چہیتے نہیں تھے کہ کربلا میں وہ مصائب میں گھیر کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں اور اپنی خواتین اولاد رسول نواسی مصطفیٰ کی موجودگی میں امام حسین کو پکڑ کر میدان کاردار میں
گرفتار کر کے شہید کیا گیا، تو وہ چہیتے تھے اسی لیے اللہ نے درجہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے پیارے تھے اسی لیے اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ تو غازہ کے مسلمان جتنے بھی ہیں 90 میں پرسنٹ نہیں بول سکتا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ غوث اعظم کے سلسلے کے قادری لوگ ہیں، وہ جن کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جنہیں گھروں میں جنہیں بم سے اڑا دیا جا رہا ہے، جن کے گھر کو چترا چترا کر دیا جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیار نہیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، ان کی عزت ہے اس لیے اللہ وہ درجہ دے رہا ہے، ان کی وقت ہے اس لیے اللہ نے اس کے لیے ان کو چنا ہے، تم کو نہیں چنا ہے کیونکہ تم ڈرپوک ہو، ہم ڈرپوک ہیں، ہم زندگی کے لیے مر رہے ہیں کہ زیادہ جئیں، انجیکشن لگاؤ، طاقت کی گولی کھاؤ، کیفی کھاؤ تاکہ 200 سال زندہ رہیں، یہ تمہارے لیے ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے جلدی دنیا چھوڑ کر جانا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ولی کامل امام مسلم فرماتے ہیں کہ موت کوئی علم ہوتا، موت کوئی جھنڈا ہوتا اور اس کی ریس لگتی مقابلہ ہوتا تو میں زیادہ محنت کرتا تھا کہ سب سے پہلے موت کا جھنڈا میں حاصل کر لوں، لیکن موت کوئی کوشش کرنے سے نہیں پاتا ہے، اللہ نے تاریخ لکھ دیا ہے، ڈیٹ لکھ دیا ہے۔ تو مسلمانوں ہماری توجہ ہوتی ہے کہ زیادہ زندہ رہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے اولیاء زیادہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں جتنا رہیں گے اتنا فتنے میں مبتلا ہوں گے، اللہ والے جلدی جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو غازہ کے مسلمان اللہ کو پیارے ہیں اس لیے اللہ وہ درجہ دے رہا ہے، اور ان کے توسل سے تم بچ رہے ہو۔ اسلام کو نئی زندگی ملنے والی ہے، اسلام کو نئی امنگ ملنے والی ہے، اسلام کو نئی شان ملنے والی ہے، اور تم نے جانا نہیں کہ بغداد اجاڑ دیا گیا، بغداد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، بخارا میں اتنے مارے گئے کہ مینارے بنائے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینارے بنے، گنبد بنے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ جو بغداد شریف ہیں وہ جانتے ہوں گے، 2 شہر کے بیچوں بیچ میں دریا ہے، اس میں پل بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی لاش رکھ کر کے پل بنایا گیا تھا، اور گھوڑے دوڑائے گئے تھے، یہاں سے وہاں خلیفہ کی فوج جاتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ اتنے مارے گئے، پھر دوبارہ اسلام بننا ہوا، پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ تو جب خون بہتا ہے ایمان والوں کا، جب خون بہتا ہے، گردنیں کٹتی ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی، تو اسلام میں پھر سے تازگی آ جاتی ہے، اسلام پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی شان پھر سے دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے دعا کرتے تھے اللہ کے بندے، عمر فاروق کہتے تھے اللہم ارزق شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دعا اللہ والے کیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ ڈرپوک ہیں، اے اللہ بچا، کہیں ہم نہ بم بارود میں مر جائیں، کہیں ہم نہ شہید ہو جائیں۔ تو شہادت کے لیے ایمان والے ہم سے بڑے بڑے دعا مانگتے تھے، اولیاء دعا مانگتے تھے۔ یہ غازہ کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا والے ہمارے لیے دعا مت کرو مسجدوں میں، تم بزدل ہو، زندہ ہم ہیں تم مردہ ہو، مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے، تم تو مردہ ہو، تم زندوں کے لیے دعا کیوں کرتے؟ زندہ غازہ کے مسلمان ہیں، زندہ فلسطین کے مسلمان ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے بھوک لگا کر کے وہاں کے بچوں نے یوں رکھا ہے کہ دنیا کے مسلمان ہمارے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ وہ مردہ ہیں، اور مردہ جو ہے زندوں کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ زندے اصالہ ثواب کرتے ہیں میت کے لیے۔ تم میت ہو، تم مت دعا کرو، کیونکہ خالی دعا سے یہ بزدلی کے شکار ہیں، لوگ خالی یہ بزدلی والا کام کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے منع فرمایا ہے کہ ہم اپنا دیکھ لیں گے، مر کر بھی اپنے بچوں کا خون بہا کر بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے۔ اور آج آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا حالات ہیں، وہ خون بہا کر کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، موت کا ڈر دل سے نکال دے، موت کا خوف نکال دے، کیونکہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد جو زندگی دیکھیں گے، جو جہاں رہے گا وہیں سے دیکھے گا۔ جنت میں بھی اعلیٰ اعلیٰ کوالٹی ہے، کوئی جنت میں زمین کے اوپر محل ہو، ایسے سمجھانے کے لیے کسی کی جنت تاروں کی طرح ہوگی، یعنی کسی کا مکان یہاں ہوگا محل، تو کسی کا محل جو ہے تاروں کی طرح بلند ہوگا، وہاں بھی درجہ ہوگا اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے۔ غوث اعظم پیر ماں، آخری بات ہے، غوث اعظم نے سارے ولیوں میں غوث اعظم کو اللہ نے ایسا درجہ عطا فرمایا کہ اعلان فرمایا قدمی ھذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب غوث اعظم نے اعلان فرمایا، جتنے ولی اس محفل میں تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، وہاں سارے
سارے اولیاء ایک ایک کر کے آتے تھے، غوث پاک کے قدم کو اٹھاتے تھے، اپنے کندھے پہ رکھ کر چلے جاتے تھے۔ جب غوث اعظم نے اعلان فرمایا تو 60 اولیاء عراق کے اندر موجود تھے، سب نے وہاں اپنے کندھے کو جھکایا، غوث اعظم کے قدم کو اپنے کندھے پر رکھا۔ 17 اولیاء اللہ مکہ اور مدینہ شریف کے اندر موجود تھے۔ آخری باتیں سن لیجئے، اور غوث اعظم کی بات چل رہی ہے، کتنی بھی تقریر ہو، کوئی بھی تقریر ہو، لیکن جب غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو دل نہیں اگتا ہے، دل نہیں اچاٹ ہوتا ہے کہ یار بند کر دو، کھائے کچھ نہ رہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ یہی ایک ایسا وظیفہ ہے، یہی ایک ایسا طریقہ ہے، غوث اعظم کا ذکر ایسا محبوب ہے، ایسی چاشنی ہے کہ کوئی نہ تھکا ہے، نہ سننے والا نہ سنانے والا۔ تو 17 اولیاء اللہ مکہ شریف مدینہ شریف میں تھے، وہیں پر وہ جھک گئے بغداد شریف کی طرف۔ اب اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں کہ وہاں کعبہ ہے، کعبہ کے سامنے طواف کعبہ میں لگے ہوئے اولیاء اللہ، بغداد کی طرف سے آواز آئی، بغداد شریف ادھر ہے۔ اس لیے آپ جو یاد رکھیے، کعبہ جدھر ہے، کعبہ سے تھوڑا سا آپ جو ہے دائیں طرف رکیں گے، مڑیں گے تو مدینہ شریف ہے، مدینہ سے تھوڑا سا دائیں طرف گھومیں گے تو بغداد شریف ہے۔ تو بغداد شریف کی طرف بھی پیر نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے بچپن میں ہی 8 سال کی عمر میں ہی پتہ لگا لیا کہ بغداد شریف کدھر ہے بیلی شریف سے۔ اس کے بعد زندگی بھر آپ نے ادھر کبھی پیر نہیں کیا، سبحان اللہ۔ جیسے قدم قبلہ کی طرف نہیں کرنا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف نہیں کرنا ہے، ویسے بغداد شریف کی طرف بھی اپنے قدم کو نہیں کرنا ہے، نہ ادھر تھوکنا ہے۔ یہ آداب میں سے ہیں، کیونکہ غوث اعظم کو اللہ نے اتنا درجہ عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ غوث اعظم ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غوث پاک مدد کر دیجئے۔ قبلہ دین، آپ تو دین کے قبلہ ہے، کعبہ تو نماز کا قبلہ ہے، مگر میرے غوث اعظم آپ دین کے قبلہ ہیں اور ایمان کے کعبہ ہیں، ہماری مدد تو کر دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے ماشاءاللہ۔ تو غوث اعظم نے اعلان فرمایا میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو 60 اولیاء عراق میں تھے، انہوں نے گردن جھکایا، اپنے خم کیا گردن کو، اور 40 اولیاء اللہ جو ہے مصر میں تھے، انہوں نے ملک شام میں 30 تھے، اور سراندیب کے اولیاء جو، اور 24 اولیاء اللہ جو ہے سمندر کے اندر، جو پانی کے اندر رہتے ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں اللہ بہتر جانے، جو سمندر کے اندر رہتے ہیں اور وہیں عبادت کرتے ہیں، وہاں کے 24 اولیاء نے وہیں پہ بغداد کی جانب اپنی گردن کو جھکایا، اور جو مکہ شریف میں طواف کعبہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہیں پہ آواز آئی بغداد شریف کی طرف سے کہ اعلان ہو رہا ہے غوث اعظم قدمی حاضر الی رحمت کل ولی اللہ۔ تو وہ کعبہ کے طواف کو چھوڑ دیے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، اور وہیں پہ گھوم گئے بغداد کی طرف اور گردن جھکائے، کہا غوث اعظم میرے کندھے پہ آپ قدم رکھ دیجئے۔ غریب نواز اس وقت جو ہندوستان میں نہیں آئے ہوئے تھے، غریب نواز جو ہے ایک پہاڑی پہ، خراسان کی پہاڑی پہ محو عبادت تھے، وہیں پہ آواز آئی، خراسان قندھار کے پاس میں ہے، افغانستان میں ہے، وہیں پہاڑ پہ غریب نواز خواجہ غریب نواز عبادت کر رہے تھے، وہیں سے آواز آئی بغداد شریف سے کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو غریب نواز وہیں پہ اپنی گردن کو جھکایا، خالی گردن ہی نہیں بلکہ غریب نواز نے کہا بل علی عینی و راسی، اے شیخ عبد الخالق جیلانی، آپ کا قدم معین الدین کے خالی کندھے پہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم حسن کی آنکھوں پر ہے اور سر کے اوپر ہے۔ غریب نواز نے خراسان کی پہاڑی سے ہی اپنے سر کو خم کیا تھا، اپنی نگاہیں اپنے پلکوں کو بچھا دیا تھا۔ جب غوث اعظم نے اعلان فرمایا میرا یہ قدم سارے ولیوں گردنوں پر ہے، تو ایک ولی بڑے مشہور تھے وہاں جن کا نام ہے شعیب ابو مدین المغربی، جن کا لقب شیخ المغارب ہے، غوث اعظم کا لقب شیخ المشارق ہے۔ غوث اعظم پورب کے شیخ ہے اور وہ تھے پچھم کے شیخ، وہ اپنی خانقاہ میں ہزاروں ہزار مریدوں کے درمیان میں تھے۔ ادھر غوث پاک بغداد میں اعلان کر رہے تھے میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو وہ انہوں نے تقریر چھوڑ دیا خانقاہ میں اور کہا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک قد سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی اطاعت کی، اور اپنی خانقاہ میں مریدوں کے سامنے وہیں پہ جھک گئے اور اپنی گردن کو جھکایا بغداد شریف کی طرف، بڑی دیر تک جھکے رہے۔ جب آپ نے گردن
آنچل اٹھائی تو پوچھا مریدوں نے کہ حضور آپ تو بیان کر رہے تھے ہمارے درمیان، پھر آپ نے اللہ کو گواہ کیوں بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، پھر ادھر کو جھک گئے، کندھا جھکایا اور کہا اللہ میں گواہ بنا تو ہم نے سنا اور اطاعت کی، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا معاملہ یہ ہے جب میں تمہارے پاس بیان کر رہا تھا تو بغداد شریف کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ شیخ عبدالقادر غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میں نے پہلے یہ دیکھا کہ اولیاء اللہ اس وقت دنیا میں کیا کر رہے ہیں، بغداد والے بھی تو اعلان کر رہے ہیں، تو میں نے پوری دنیا کی زمین کو دیکھا، چپا چپا کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، پوری دنیا کی ساری زمین کو دیکھا، تمام مسجدوں کو دیکھا، کعبہ کو دیکھا، خانقاہ کو دیکھا، ایک ایک گھر کو دیکھا، تو میں نے دیکھا جو ولی خانقاہ میں ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں بغداد کی طرف، جو ولی مسجد میں ہیں وہ جھکے ہیں بغداد کی طرف، جو کعبہ میں ہیں جھکے ہیں بغداد کی طرف، جو جنگل میں ہیں جھکے ہیں بغداد کی طرف۔ تو میں نے دیکھا سارے ولی جو زمین پر ہیں جھکے ہیں بغداد کی طرف۔ تو میں نے سوچا اب ذرا آسمان کو دیکھو کہ جو اولیاء آسمان پر رہتے ہیں، جو دنیا سے گئے ہیں آسمان پہ آباد ہیں، یا جو نہیں آئے ہیں جن کی روحیں ہیں ان کی روحیں آسمان پہ کیا کر رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ساتھوں آسمان پر رہنے والے اولیاء اللہ ہیں تو آسمان پر مگر جھکے ہیں بغداد کی طرف، غوث اعظم کے لیے کندھا بچھائے ہوئے ہیں۔ جب میں نے آسمانوں کے ولیوں کو دیکھ لیا تو میری تمنا ہوئی کہ زمین کے سارے ولی جھکے ہیں بغداد کی طرف، آسمان کے ولی، عرش پہ رہنے والے ولی جھکے ہیں بغداد کی طرف۔ تو میں نے سوچا جو ولی مزار میں ہیں، جو ولی زمین کے اندر ہیں، ذرا ان ولیوں کو تو دیکھوں۔ تو میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کہ جو ولی مزار میں ہیں، جو ولی قبر میں ہیں، جو گنبد و مینار کے اندر ہیں، میں نے دنیا کے تمام مزاروں کو دیکھا تو تمام مزاروں کے اولیاء ہیں اپنے مزار میں اور جھکے ہیں بغداد مولا کی طرف، ان کی گردنیں بچھی ہیں بغداد مولا کی طرف۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گردنیں جھک گئیں، بسر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے، قصب شاہ آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے پروا تیرا، اور ولی تو مکہ جاتے ہیں کعبہ کو دیکھتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسا ولی بنایا ہے جو بغداد میں رہتے ہیں، کعبہ بغداد میں آتا ہے، درے غوث اعظم کا طواف کرتا ہے، بعض ولیوں کے جسم کا طواف کعبہ نے کیا ہے، لیکن غوث اعظم کے جسم کا ہی طواف نہیں بلکہ غوث اعظم جہاں رہتے ہیں وہاں کی دیوار کا طواف کعبہ کرتا ہے، چوکھٹ کا طواف کعبہ کرتا ہے، خیمے کا طواف کعبہ کرتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے احباب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، اے میرے غوث اعظم، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ غوث اعظم کی غلامی میں ہمیں مولا زندہ رکھے، ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے، کیونکہ جو غوث پاک کا سچا غلام ہوگا اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ ابلیس آئے گا ایمان چھیننا چاہے گا مگر بغداد والے پیر غلام کے ایمان کو بچائیں گے، کیونکہ میرے غوث اعظم نے غلاموں کے لیے دعا کیا ہے جو میرا مرید ہے، میرے مرید کا مرید ہے، قیامت تک جو قادری مرید ہے مولا اسے ایمان پہ ہی موت عطا فرمانا۔ تو رب نے دعا قبول فرمایا ہے، اور چاہے چشتی ہو سہروردی ہو سارے کے سارے حقیقت میں قادری ہی ہیں۔ اس لیے غوث اعظم کے جتنے سلسلے والے ہیں سب غوث اعظم کے غلام ہیں، اس لیے غلامی کو رشتے کو مضبوط کیجئے تاکہ یہاں بھی تمہاری حفاظت ہو، قبر میں حفاظت ہو، اور حشر میں غوث اعظم کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں۔